بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ تحریک میں نے پہلے بھی بتایا، حرکت میں دینا۔ بیٹا یہ چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں تحریک پاکستان اور قیام پاکستان، یعنی کہ پاکستان کا قیام کن کن تحریک کی وجہ سے، وہ کیا پس منظر تھا، کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر قیام پاکستان عمل میں آیا، اور قیام پاکستان کے عمل کے دوران کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس میں ایک سر سید احمد خان بھی تھے، انہوں نے کیا کیا دیکھتے ہیں۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برِ صغیر، میں نے پہلے بھی بولا ہے، برِ صغیر موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین، ہسٹری کا سیاہ ترین بدترین دور شروع ہو گیا۔ مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے۔ بیٹا جی انگریز ہم سے نفرت کرتے تھے اور انتقامی کارروائیاں دیکھیں جی، جب مسلمان انگریز یہاں پر قابض ہوئے تو اس سے پہلے حکمران کون تھے؟ ڈیفینیٹلی مسلمان تھے، مغلیہ بادشاہ کی حکمرانی چل رہی تھی، مغلیہ دور چل رہا تھا۔ تو ظاہری بات ہے جو نئی حکومت آتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم سے پہلے حکمران تھے وہ دوبارہ پاور میں نہ آ جائیں، تو اس لیے یہ مسلمان جو ہے نا اس چیز میں نفرت کا نشانہ بنے۔ اور دوسرے نمبر پر انگریزوں کو یہ چیز باور کرانے میں، یہ یقین دہانی کرانے میں ہندو کامیاب ہو گئے کہ بھائی ہم تو جنگ آزادی میں شامل ہی نہیں تھے، حالانکہ حقیقت حال کیا تھی کہ جنگ آزادی میں ہندو بھی مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھے۔ ان حالات میں سر سید احمد نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا، قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری اٹھائی۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج تھے۔ اچھا وہ تحریک علی گڑھ کے مقاصد کیا تھے؟ وہ بیٹا بہت زیادہ مقاصد ہے، لیکن بیسیکلی 3 مقاصد تھے۔ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، نمبر 1 حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، یعنی کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ مین غلط فہمی ہی یہ تھی کہ ہندو یہ سمجھ رہے تھے جنگ آزادی میں صرف اور صرف جو مزاحمت کی ہے، جو رکاوٹیں ڈالی ہیں وہ مسلمانوں نے ڈالی ہیں، بے شک ڈالی ہیں، کیونکہ وہ حکومت میں تھے، لیکن انگریز بھی، ہندو بھی تو ہمارے ساتھ ہی تھے نا۔ لیکن یہ چیز دکھانے کے چلیں ٹھیک ہے جی جو پیچھے ہو گیا ماضی کو بھول جائیں، یہ ایک مقصد تھا۔ مسلمانان برِ صغیر کو، جو برِ صغیر کے مسلمانان نے کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ یہ دیکھیں جی مسلمان میں نا کچھ لوگ ایسے تھے وہ کہتے تھے ہم لوگوں نے تو بھائی جدید علوم، نئی علم سیکھنا ہی نہیں، انگریزی کا علم سیکھنا ہی نہیں۔ کچھ اس میں عالم دین کا بھی کردار تھا، لیکن سر سید احمد خان اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر آپ نے انگریزوں سے مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو جدید علوم اور انگریزی کی زبان سیکھنی ہوگی، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے اگر آپ نے کسی انگریز کو اپنا موقف بتانا ہے تو وہ اردو تو جانتا نہیں، وہ فارسی تو جانتا نہیں، تو اس کو اس کی زبان میں سمجھانے کے لیے انگریزی کو سیکھنا ہوگا۔ جدید علوم، کیونکہ وہ جدید علوم سے لیس تھے، ان کو جدید علوم کا پتہ تھا، تو لہٰذا ہمیں جدید علوم کی بھی جاننا ہے تاکہ وہ جس بات کو کریں اس بات کا ہم ان کی زبان میں جواب دے سکیں۔ مسلمانان برِ صغیر کو سیاست سے باز رکھنا، یہ ایک بڑا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس پر ایشو بھی تھے، بھائی برِ صغیر کے مسلمانوں کو سیاست سے کیوں باز رکھنا؟ آپ کا مقصد یہ تھا کہ بھائی پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جو جدید علوم اور انگریزی سیکھ لو، بعد میں سیاسی محاذ پر بھی آئیں گے اور ان کا مقابلہ بھی کریں گے۔ یہ تھے 3 مقاصد۔ اگر کوشچن آ جائے کہ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد کتنے تھے تو وہ 3 تھے، حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، جدید علوم اور انگریزی زبان کی طرف راغب کرنا، مسلمانان برِ صغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا اس کا۔ اچھا جی آگے دیکھیں، آپ سے مراد سر سید احمد خان نے 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ اگر یہ MCQs آ جاتا ہے کہ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے، 1817، اس کے علاوہ بیٹا کوئی آپشن نہیں۔ اگر ڈیٹ کے ساتھ آ جائے تو 17 اکتوبر۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ آپ نے جناب جی پریکٹیکل طور پر کام کیا۔ آپ کو اس بات کا اندازہ لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے دوسری اقوام سے مقابلہ کرنا ہے ہندوؤں سے تو آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ اچھا جی اب تعلیمی میدان میں آپ نے مسلمانوں کی رہنمائی کیسے کی؟ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔
جناب جی 1859 مراد آباد میں کب اسکول قائم کیا؟ 1859 میں۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ لو جی سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد کب رکھی گئی؟ آ گیا 1863۔ کہاں رکھی گئی؟ غازی پور میں۔ کہاں رکھی گئی؟ غازی پور میں۔ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا تھا، لو جناب جی ایک اسکول آپ نے علی گڑھ میں بھی قائم کیا جو کہ 1875 میں قائم کیا، یہ ایم سی کیوز ہیں سارے ڈیٹس کے، قائم کیا، وہ 1877 کو یعنی کہ 2 سال بعد ہی اسے کالج کا درجہ مل گیا جناب جی، وہ کالج میں تبدیل ہو گیا، اور 1920 میں وہ یونیورسٹی بن گئی، کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد وہ یونیورسٹی بن گئی، اور 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ اگر میں اس بات کو کہوں کہ جتنے بھی لوگ تحریک پاکستان میں شامل ہوئے تو وہ اکثر ان میں سے تحریک علی گڑھ میں جو اسکول بنا تھا 1875 اور بعد میں وہ اسکول کالج بنا، پھر وہ اس میں یونیورسٹی بنا، تو اس سے ہی پڑھے ہوئے تھے۔ پھر جناب جی آپ نے ایک رسالہ لکھا، رسالہ اسباب بغاوت ہند، اسباب وجہ بغاوت، بغاوت کی ہند کی بھی سر سید کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی۔ اس رسالے میں آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کی حقیقی وجہ لکھی، حقیقی اسباب لکھے، انگریز حکومت کو آگاہ کیا بھائی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی، گو کہ وہ سیاست سے باز کر رہے تھے لیکن حقیقت میں مسلمانوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے برِ صغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ بھائی انہوں نے کہا نہیں، گو کہ وہ ایک انگریز ہی بنا رہا تھا، لیکن آپ نے کہا نہیں، انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کا کہا کہ بھائی آپ تعلیم کا پہلے اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہو جاؤ، تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں پھر سیاست کے میدان میں آئیں۔ آگے جناب جی سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک ہی محدود نہ تھے، یعنی کہ جب وہ وفات پا گئے تب بھی، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو جناب جی ایک لڑی میں پرو لیا، اتحاد پیدا کر دیا، اتفاق پیدا کر دیا، جس سے مسلمانوں کی جدا گانہ الگ تشخص پہچان کی تشکیل ہوئی۔ جناب جی اگر میں یہ باتیں کروں کہ سر سید احمد خان نے پاکستان کے لیے کیا کیا، تو پاکستان کے لیے ان کی خدمات اس سے بڑھ کر کیا کہ انہوں نے علی گڑھ کا قیام کیا، علی گڑھ کے بعد مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا، غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی جو جدید علوم کو مسلمانوں سے آشنا کرواتی تھی۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند ان کا ایک اعلیٰ کارنامہ تھا۔ اس کارنامے کی بدولت انہوں نے انگریزوں کو حقیقی اسباب بتائے، وجہ بتائی کہ بھائی جنگ ہوئی ہے، جنگ میں مسلمان لڑے ہیں لیکن ہندو بھی تو تھے نا، تو یہ ساری باتیں ان کے ایک اعلیٰ کارنامے کے طور پر ہی جانی جائیں گی۔ شکریہ۔